تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ حج آیات 42 تا 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی تم کو جھٹلانے والے جلدی مچائے ہوئے ہیں کہ جس عذاب کی تم ان کو وعید سنا رہے ہو یہ آ کیوں نہیں جاتا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آئے گا تو ضرور، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن انسان ہر چیز کو اپنے محدود پیمانوں سے ناپتا ہے، اس وجہ سے اس کو چند سالوں کی مدت یا مہلت بہت طویل معلوم ہوتی ہے۔ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ جو کچھ اس سے کہا جا رہا ہے یہ سب ہوائی باتیں ہیں، حالانکہ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں، لیکن انسان کے ہاں اس کے دن اس دنیا کے دنوں سے بالکل مختلف ہیں۔ خدا کے ہاں کا ایک دن اس دنیا کے دنوں کے حساب سے 1000 سال کی مانند ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے سیکنڈ اور منٹ بھی اس دنیا کے برسوں کی مدت سے متجاوز ہوتے ہیں۔ انسان ہر چیز کا شمار اپنے 24 گھنٹوں کے دن کے حساب سے کرتا ہے اور خدا کے پروگرام اس کی اپنی تقویم کے اعتبار سے بنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کی ملکوت کے معاملے کو اپنے اوزان و پیمانوں سے ناپنے اور تولنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے ہاں جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو خدا کے ہاں وہ منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ خدائی دنوں کا یہ حساب جو یہاں مذکور ہوا ہے یہ بھی صرف تقریب فہم کے لیے ایک تمثیل ہے، اور کَأَلْفَ سَنَةٍ کے الفاظ خود اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت ان دنوں کی کیا ہے اس کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ یہ تمثیل جس طرح قرآن میں وارد ہوئی ہے اسی طرح زبور اور انجیل میں بھی وارد ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ یہ خاص بات تم سے پوشیدہ نہ رہے گی کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ آسمان و زمین کے 6 دنوں میں پیدا کیے جانے کا ذکر جس طرح قرآن میں آیا ہے اسی طرح تورات میں بھی ہے، اور ان 6 دنوں میں تقسیم کار کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے اس کی تفصیل حامیم السجدہ میں بیان ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے ہمارے اور آپ کے دن مراد نہیں ہیں بلکہ یہ خدائی ایام ہیں جن کے طول و عرض کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ہمارے لیے یہ اجمالی علم کافی ہے کہ خدا نے الگ الگ عالم بنائے ہیں اور ہر عالم کا مدار اور نظام الگ الگ ہے۔ ایک کے معاملات کو دوسرے پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ ہمیں اپنے گز سے آسمان و زمین کے طول و عرض کو ناپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ملکوت الہی کے نظام میں بعض امور کے لیے اس سے بھی بڑے دن مقرر ہیں۔ مثلاً جبریل امین علیہ السلام اور ملائکہ کی دربار الہی میں خاص حضوری کے لیے جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ 4 فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس کی طرف ایک ایسے دن میں صعود کرتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ جن لوگوں نے آیت زیر بحث میں یوم سے یوم قیامت مراد لیا ہے اور اس کے اس طول کو اس کی شدت عذاب سے استعارہ قرار دیا ہے، ہمارے نزدیک ان کی تاویل سیاق کلام کے بھی خلاف ہے اور نظائر قرآن کے بھی۔ خاص طور پر اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد جیسے اکابر تفسیر کی طرف بالکل ہی خلاف حقیقت ہے، لیکن اس وضاحت کے بعد جو ہم نے اوپر کی ہے اب اس کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ عذاب کے جلدی مچانے والوں کو جواب ہے کہ خدا کی ڈھیل سے مغرور نہ ہو۔ کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جن کو ان کے کفران نعمت اور شرک کے باوجود ہم نے ڈھیل دی، لیکن جب انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو بالآخر ان کو دبوچ لیا اور پھر کوئی ان کو ہم سے چھڑانے والا نہ بن سکا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونے والا ہے اگر تمہاری اس اکڑ میں کم نہ پیدا ہوا۔
و الی المصیر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بالآخر سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہونی ہے۔ آخرت میں سب کو سابقہ صرف ہم سے پیش آئے گا، نہ کسی کے اعوان و انصار وہاں کسی کے کچھ کام آئیں گے، اور نہ مزعومہ شرکاء و شفعاء۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ نذیر مبین پر ہم دوسری جگہ پر بحث کر چکے ہیں۔ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قبیلہ یا قافلہ جہاں ڈیرا ڈالتا وہاں کسی اونچی جگہ پر ایک نگران پہرا دیتا، اور اگر وہ کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرتا تو اپنے کپڑے اتار کر ننگا ہو جاتا اور خطرے کا اعلان کرتا، جس کے بعد قبیلہ یا قافلہ کے سارے مرد تلواریں سونت کر مدافعت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس کو نذیر عریاں کہتے تھے۔ یہ تعبیر چونکہ ناشائستہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال موزوں نہ تھا، اس وجہ سے قرآن نے اس کو نذیر مبین کی شکل میں شائستہ بنا دیا، لیکن اس میں تلمیح نذیر عریاں ہی کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک نذیر عریاں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے، تم ایک نذیر مبین بن کر لوگوں کو آنے والے وقت سے آگاہ کر دو، لیکن بس آگاہ کر دو، نہ اس خطرے کو دکھا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، نہ اس سے لوگوں کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ تمہارے اس واضح انداز کے بعد بھی متنبہ نہ ہوں گے تو نتائج کی ذمہ داری خود ان پر ہے۔ یہ مضمون انما کے اندر جو حصر کا مفہوم ہے اس سے نکلتا ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ یہ وہ اصل انذار ہے جس سے آشکارا طور پر لوگوں کو آگاہ کر دینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی۔ اس کا آغاز اگرچہ اہل ایمان کے لیے بشارت سے ہوا ہے، لیکن یہاں یہ بشارت بھی انذار ہی کا مقدمہ ہے، اس لیے کہ کلام کا رخ قریش کے مستکبرین کی طرف ہے، اور یہ بشارت ان کے غرور پر ایک کاری ضرب ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو سنا دو کہ وہ وقت آ رہا ہے جب ایمان و عمل صالح والوں کو تو مغفرت اور رزق کریم کی سرفرازی حاصل رہے گی۔ وہ لوگ جن کی ساری بھاگ دوڑ ہماری آیات کی تکذیب اور ہمارے رسول کو شکست دینے کی راہ میں ہے، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ رزق کریم مغفرت کا ثمرہ اور جنت کی تمام نعمتوں کی ایک جامع تعبیر ہے۔ یہاں کریم کی صفت اپنے اندر گو نہ گو پہلو رکھتی ہے، جن کی تفصیل اپنے محل میں آئے گی۔ معاجزہ کے معنی اس مسابقت کے ہیں جو کسی کو شکست دینے کے لیے کی جائے۔ یہاں اس سے اشارہ کفار کی اس بھاگ دوڑ کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے وہ کر رہے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ تمنا کا اصل لغوی مفہوم صاحب اقرب الموارد کی تصریح کے مطابق یہ ہے۔ عربی زبان کے ماہرین کے نزدیک یہ لفظ کسی شے کے بطریق محبت حصول کی طلب کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کلام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو اس طلب پر ہو۔ میں نے اس قول کا حوالہ اس لیے دیا کہ میرے نزدیک کلام عرب کی روشنی میں اس لفظ کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ قرآن میں اس کے مختلف صیغے 7-8 مقامات میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اسی مادے سے امنیہ کا لفظ بھی جمع اور واحد کی مختلف صورتوں میں 7-8 جگہ آیا ہے۔ ہر جگہ ہر شکل میں لفظ کی اصل روح موجود ہے۔ اردو میں اس کا مفہوم ہوگا کسی چیز کی خواہش کرنا، ارمان کرنا، تمنا کرنا، حوصلہ کرنا یا کسی مقصد کے لیے اپیل یا مالت کرنا۔ اسی طرح امنیہ کے معنی خواہش، ارمان، تمنا، حوصلہ اور اپیل کے ہوں گے۔
مجھے نہیں معلوم کہ اس لفظ کے اندر بعض لوگوں نے قرات کرنے کے معنی کہاں سے گھسا دیے ہیں۔ مجھے اس معنی میں یہ لفظ کلام عرب میں کہیں نہیں ملا، حالانکہ یہ عربی زبان کے کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے اس مفہوم کی تائید میں ایک شعر نقل کیا ہے، لیکن اول تو یہ کثیر الاستعمال لفظ کو اس کے معروف مفہوم سے ہٹانے کے لیے ایک غیر معروف شعر کی سند کی وقت کیا ہے؟ پھر وہ شعر بھی ہمارے نزدیک منحول ہونا ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ایک غیر مفید بحث کو طول دینے سے کیا حاصل؟ اس بات کی بھی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کہ صاحب لسان نے لفظ کے اس مفہوم کا بھی حوالہ دیا ہے۔ صاحب لسان کی ساری خوبیوں کے اعتراف کے باوجود ان کی اس خامی کی طرف مقدمہ تفسیر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ بسا اوقات وہ کسی لفظ کے تحت اہل تاویل کے بے سند اقوال بھی نقل کر دیتے ہیں، اور چونکہ اس لغت کا بڑا پایہ ہے، اس وجہ سے جو لوگ لغت کے نقادوں میں سے نہیں ہیں وہ اس طرح کے اقوال کو لے اڑتے ہیں، حالانکہ ان اقوال کی جب تک زبان کے استعمالات سے تائید نہ ہو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک اس لفظ کے اندر قرات یا تلاوت کے معنی کے لیے کوئی ادنیٰ گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب آیت کے مفہوم اور اس کے اجزاء پر غور کیجیے۔ اوپر والی آیت میں معاندین کی جس صحیح فی المعاجزہ کا ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہیں کو پیش آئی ہو۔ تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھی آئے، سب کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا۔ جب بھی کسی نبی نے لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھایا، کوئی حوصلہ کیا، کوئی دعوت دی اور خلق کو سکھانے، سدھارنے، بلانے اور پرچانے کی کوشش کی، تو اشرار و مفسدین نے اسی طرح اس کے حوصلے کی راہ میں اڑنگے ڈالے اور اس کی آواز کو دبانے اور اس کی تعلیم و دعوت کو شکست دینے کی کوشش کی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت و اصلاح کے ارادے سے اٹھتے تو ابو لہب، ابو جہل وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کے لیے آیا کی طرح ساتھ ساتھ پھرتے۔ یہاں ہدایت و اصلاح کی راہ میں نبی کے اقدام کو تمنا اور اس کی سعی و جہد کو امنیہ سے تعبیر کیا ہے۔ امنیہ کے معنی آرزو، حوصلہ اور ارمان کے ہیں۔ ان الفاظ کے استعمال سے مقصود اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کی تمنا اور آرزو تو شب و روز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ہدایت اور اس کی باتیں، آیات اتارنے کی کوئی راہ کھلے، اور وہ یہ راہ کھولنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتا رہتا ہے، لیکن شیاطین ہر وقت یہ راہ مارنے کے لیے گھات میں رہتے ہیں، اور جہاں ان کو نبی کی کوئی بات بنتی نظر آئی فوراً اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ امر یاد رکھیے کہ شیاطین اس وقت تک تو میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرف سے کلمہ حق کی صدا نہیں آ رہی، لیکن جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دعوت حق بلند ہوئی تو ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگتا ہے، اور پھر وہ اس کی مخالفت کے لیے اپنے تمام حربوں سے مسلح ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول کے فرق پر ہم آل عمران 49 کے تحت وضاحت سے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں ان دونوں لفظوں کے ذکر سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اس آزمائش سے کوئی نبی یا رسول بھی نہیں بچا ہے۔ یہ آزمائش انبیاء و رسل کے لیے اللہ کی ایک سنت ہے جو سب کو پیش آ چکی ہے۔ لفظ شیطان یہاں بطور اسم جنس ہے، اور اس سے مراد شیاطین جن و انس دونوں ہیں، یعنی دونوں گٹھ جوڑ کر کے نبی کو شکست دینے کے لیے ایک متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں۔ القی الشیطان فی امنیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی کے کام اور اقدام اور اس کے ارادوں اور منصوبوں میں طرح طرح سے رخنہ اندازیاں کرتے اور قسم قسم کے اعتراضوں، طعنوں، شگوفہ بازیوں سے اس کے کلام و پیغام کے اثر کو مٹانے کے درپے ہوتے ہیں۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ نسخہ کے معنی جیسا کہ آیت
نسخہ کے تحت وضاحت ہو چکی ہے۔ مٹانے کے ہیں اور احکام کے معنی مستحکم کرنے کے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء و رسل کو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت کے تحت پیش آتی ہے، اور اس کا فائدہ، جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے، دعوت حق کو پہنچتا ہے۔ حق و باطل کے اس تصادم کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اللہ شیاطین کے اٹھائے ہوئے فتنوں کو تو جھاگ کی طرح بٹھا دیتا ہے اور اپنے رسول کی باتوں کو دلوں میں رسوخ و استحکام بخشتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، یہ تسلی کے مضمون کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے مزید مؤکد و مدلل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل میں یہ کشمکش کراتا ہے اور اپنے نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں شیاطین کو بھی زور آزمائی و فتنہ انگیزی کا موقع جو دیتا ہے، تو یہ سب کچھ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے نبی کو اللہ کے علم اور اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ پیش آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی ہوگا، اور اس کا نتیجہ اس کی دعوت کے حق میں بہتر ہی نکلے گا۔ بھی عینیہ یہی مضمون بتبغیر الفاظ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی بیان ہوئی ہے۔ بعض نظائر ملاحظہ ہوں۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ انعام 113 تا 114۔ اور اس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو ہر نبی کا دشمن بنایا، وہ ایک دوسرے کو طمع ملمہ کی ہوئی باتیں خلق کی فریب دہی کے لیے القاء کرتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر پاتے، تو ان کو اور ان کی اس ساری فریب کاری کو نظر انداز کرو۔ اللہ نے اس کا موقع اس لیے دے رکھا ہے کہ اس سے اہل ایمان کا ایمان محکم ہو، اور تاکہ اس فتنہ کی طرف ان لوگوں کے دل جھکیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، اور تاکہ جو کمائی یہ کرنی چاہتے ہیں کر لیں۔ ان آیات سے سورہ حج کی زیر بحث آیت کی پوری وضاحت ہوتی ہے۔ خاص طور پر یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا کے الفاظ نگاہ میں رہیں۔ یہ بے عینیہ وہی بات ہے جو آیت زیر بحث میں القی الشیطان فی امنیہ کے الفاظ سے تعبیر فرمائی ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِهِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ فرقان 31 تا 33۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے، اور اطمینان رکھو تمہارا رب رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کافر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس شخص پر یہ قرآن آخر بیک دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ اس بارے گراں کے لیے تمہارے دل کو اس کے ذریعے سے اچھی طرح مضبوط کر دیں، اور ہم نے اس کو اہتمام کے ساتھ بتدریج اتارا، اور یہ جو شگوفہ بھی چھوڑیں گے تو ہم اس کے جواب میں حق کو واضح اور اس کی بہترین توجیہ کر دیں گے۔ اس آیت میں اس القائے شیطانی کی ایک مثال بھی پیش کر دی گئی ہے کہ اللہ کا رسول جب لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا ہے تو یہ معاندین رسول کو مطعون کرنے کے لیے یہ شگوفہ چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ پورا قرآن بیک دفعہ کیوں نہیں پیش کر دیتے؟ آخر اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایسا نہیں کر رہے تو اس کے معنی نعوذ باللہ یہ ہیں کہ یہ خود اس کلام کو گھڑتے ہیں، اور جتنا گھڑ پاتے ہیں اتنا سنا دیتے ہیں، اور دھوس جمانے کے لیے جھوٹ موٹ اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس آیت کی توضیح میں ہم نے اس قدر تفصیل سے صرف اس لیے کام لیا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی خلجان باقی نہ رہے۔
اس توضیح کے بعد اس فضول سی روایت کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی جو ہمارے مفسرین نے، اللہ ان کو معاف کرے، اپنی کتابوں میں اس آیت کے شان نزول کی حیثیت سے درج کر دی ہے۔ اول تو یہ آیت، جیسا کہ آپ نے دیکھا، کسی شان نزول کی محتاج نہیں، بلکہ اپنے مفہوم و مدعا میں بالکل واضح ہے اور اپنے سابق و لاحق سے بالکل مربوط ہے۔ پھر ستم یہ ہے کہ جو روایت یہ حضرات نقل کرتے ہیں، نہ اس کا روایت کے اعتبار سے کوئی وزن ہے، نہ روایت کے پہلو سے، بلکہ وہ محض ماوقع کا ایک القائے شیطانی ہے جو انہوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی عصمت کو مجروح کرنے کے لیے گھڑا، اور حضرات مفسرین اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے آ رہے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب یہ حکمت واضح فرمائی جا رہی ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں یہ صورتحال کیوں ہے کہ جب کوئی دعوت حق و خیر اٹھتی ہے تو اس کے مقابل میں اشرار و شیاطین بھی اپنی تمام فتنہ انگیزیوں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ باطل کو بھی اس دنیا میں مہلت دے رکھی ہے، تاکہ جو حق کو اختیار کرے وہ بھی اختیار ساتھ کرے، اور جو باطل کی طرف جانا چاہے وہ بھی وثوق حق اور اتمام حجت کے بعد جائے۔ اسی کشمکش سے اہل ایمان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور اسی سے منافقین اور سخت دلوں پر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش اور امتحان ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر حق کے مقابل میں باطل اور اہل باطل کو بھی زور آزمائی کا موقع نہ دیا گیا ہوتا تو حق پرستوں اور باطل پرستوں میں امتیاز نہ ہوتا۔ یہ موقع مل جانے سے اہل باطل اپنا من بھاتا باجا پا کر باطل کے علمبرداروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جو سچے حق پرست ہوتے ہیں اہل باطل کی تمام باطل آرائیوں کے علی الرغم حق پر جمے رہتے ہیں۔ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، مرض سے مراد نفاق ہے۔ قاسیۃ القلوب سے اشارہ قریش اور یہود کے ان کٹر معاندین کی طرف ہے جن کے باہمی گٹھ جوڑ سے دعوت حق کے خلاف یہ مہم چل رہی تھی۔ فرمایا کہ باطل کو یہ مہلت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ منافقین اور اشرار کے لیے ایک فتنہ بنے، وہ حق کے خلاف جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیل لیں اور اپنے دل کے ارمان پورے کر لیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ انہی بدبختوں اور شامت زدوں کی حالت پر اظہار افسوس ہے کہ اب یہ حق کی مخالفت میں اتنی دور نکل گئے ہیں کہ ان کی بازگشت کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ سنت الہی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ وَلِيَعْلَمَ اور فَيُؤْمِنُوا بِهِ دونوں مقامات میں فعل اپنے کامل معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور اوت العلم میں علم سے مراد قرآن و کتاب کا علم ہے۔ یہ حق کے مقابل میں باطل کو مہلت دیے جانے کی دوسری حکمت بیان ہوئی ہے کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح وہ لوگ جو علم کتاب سے کچھ بہرہ ور ہو چکے ہیں اپنے علم میں پوری طرح راسخ ہو جاتے ہیں، اور ان پر یہ حقیقت اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ جو علم کتاب تم سے ان کو ملا ہے وہ بالکل حق اور مجانب من جانب اللہ ہے۔ پھر ان کے علم کی یہ پختگی ان کے ایمان کو بھی پورا رسوخ و استحکام بخشتی ہے، اور ان کے دل پوری یکسوئی اور کامل رضا کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ اشیاء کی اصل حقیقت ان کے ازداد ہی سے واضح ہوتی ہے۔ ایک بات کو آپ جانتے اور مانتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے نہیں آیا تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ جب سامنے آئے تو آپ کا علم و ایمان متزلزل ہو جائے۔ لیکن وہ سب کچھ اگر آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس کے
کھرے کھوٹے میں امتیاز کر کے آپ نے اس حق کو قبول کر لیا ہے تو اس کو وجہ البصیرہ آپ نے اختیار کیا۔ پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی باد مخالف آپ کے موقف سے آپ کو ہٹا سکے۔ دین میں یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انتظام فرمایا کہ حق کے مخالفین کو بھی یہ موقع دیا کہ وہ حق کے خلاف جو زہر اگلنا چاہتے ہیں وہ اگل لیں، لیکن جو لوگ حق کو قبول کریں محض تقلیدی طور پر نہ اختیار کریں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اختیار کریں۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا علم راسخ اور مبنی بر حکمت و بصیرت ہوگا ان کا ایمان بھی تقلیدی نہیں ہوگا جو ہر جھونکے سے متزلزل ہو جائے، بلکہ صحیح اور راسخ علم سے صحیح اور راسخ ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اسی راسخ ایمان سے وہ اسلام وجود میں آتا ہے جو ایمان کی اصل روح ہے اور جس کے بغیر ایمان خدا کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس طرح اوپر منافقین و اشرار سے متعلق فرمایا کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اب یہ لوگ اتنی دور جا چکے ہیں کہ ان کو حق کی طرف بازگشت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اسی طرح اس ٹکڑے میں اہل ایمان سے متعلق بشارت دی ہے کہ اگرچہ شیاطین ان کی راہ مارنے کی تو بہت کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ اپنی توفیق بخشی سے ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف فرمائے گا۔ صراط مستقیم سے مراد وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی طرف لے جاتی ہے۔ نکرہ یہاں ہمارے نزدیک اس کی اہمیت و شان کے اظہار کے لیے ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اوپر اہل علم و ایمان کی تعریف میں فرمایا کہ مخالفین کی مخالفتیں ان کے اندر اس بات کو راسخ کرتی ہیں کہ پیغمبر جو وعدہ و وعید سنا رہے ہیں وہ بالکل حق ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ مکذبین تو وہ اس وعدہ و وعید کی طرف سے اسی طرح شک میں مبتلا رہیں گے جس طرح آج ہیں۔ یہ تو اسی وقت مانیں گے جب ان پر یا تو قیامت اچانک آ دھمکے گی یا کسی ہولناک منحوس دن کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ عقیم بانجھ کو کہتے ہیں۔ قالت عجوز عقیم، زاریات 29۔ وہ بولی کہ میں تو ایک بانجھ عورت ہوں۔ یہیں سے اس کے اندر بے فیض و منحوس کا مفہوم پیدا ہوا، اور اس کا اطلاق اس طوفانی ہوا پر بھی ہوا جو تباہی تو قیامت کی مچا دے لیکن اس کے اندر نفع کا کوئی پہلو نہ ہو۔ چنانچہ قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کے لیے قرآن نے ریح عقیم کا لفظ استعمال کیا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، زاریات 41۔ اور ان کے لیے قوم عاد کے اندر بھی درس عبرت ہے جبکہ ہم نے ان پر ایک منحوس ہوا بھیجی۔ سورہ قمر آیت 19 میں یوم النحس کی ترکیب بھی استعمال ہوئی ہے، ان کی تفصیلات ان کے محل میں دیکھیے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، فرمایا کہ اگر یہ لوگ ظہور قیامت ہی کے منتظر ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار و اقتدار صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہوگا۔ اس دن نہ ان کی جماعتیں اور نہ ان کی پارٹیاں ان کے کچھ کام آئیں گی، اور نہ ان کے مفروضہ شر کا فائدہ ہوگا، اور وہ دن جزا و سزا کے فیصلے اور عدل کے ظہور کا دن ہوگا، نہ کہ سعی و عمل کا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا، اور ہر ایک اپنے عمل کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ یہ اس فیصلے کا اعلان ہے جس کا اوپر والے ٹکڑے میں ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس دن جو ایمان و عمل صالح والے لوگ ہوں گے وہ نعمت کے باغوں میں داخل ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری باتوں کی تکذیب کی ہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
ذلیل کرنے والا عذاب اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا اور رسول کے پیش کردہ حق سے بھی بالا تر سمجھا، جو بدترین استکبار ہے۔ اس استکبار کی بنا پر وہ مستحق ہیں کہ آخرت میں ان کو صرف عذاب ہی نہ دیا جائے بلکہ وہ عذاب دیا جائے جو ذلیل کرنے والا بھی ہو۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس سزا کی سنگینی دو چند ہو جاتی ہے جو تعذیب کے ساتھ ساتھ اپنے اندر توہین و تذلیل کی پھٹکار بھی رکھتی ہو۔